بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 365 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الفرائض سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے اس سبق میں ہم مسئلۃ الرد کی چوتھی صورت پڑھیں گے۔ مسئلۃ الرد کی چوتھی صورت یہ تھی کہ اگر من یرد علیہ کئی جنس کے ہوں اور اس کے ساتھ من لا یرد علیہ بھی ہوں، مثلا زوج یا زوجہ، من لا یرد علیہ سے مراد، تو اس صورت میں مسئلہ یہ ہوگا کہ ما بقی تقسیم کر دیں گے اگر پورا تقسیم ہو جاتا ہو۔ اگر کسر ہو جائے تو اس کسر کے ضابطے جاری ہوں گے۔ یہ چوتھی صورت ہے۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ اس کی تفصیل جانتے ہیں۔ عزیز طلبہ، تو آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں، وَلَوْ مَعَ الثَّانِي مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ فَاقْسِمْ مَا بَقِيَ مِنْ مَخْرَجِ فَرْضٍ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ عَلَى مَسْأَلَةِ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ كَزَوْجَةٍ وَأَرْبِعِ جَدَّاتٍ وَسِتِّ أَخَوَاتِ الْأُمِّ وَإِنْ لَمْ يَسْتَقِمْ فَاضْرِبْ سِهَامَ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ فِي مَخْرَجِ فَرْضِ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ كَأَرْبَعِ زَوْجَاتٍ وَتِسْعِ بَنَاتٍ وَسِتِّ جَدَّاتٍ ثُمَّ اضْرِبْ سِهَامَ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ فِي مَسْأَلَةِ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ وَسِهَامَ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ فِيمَا بَقِيَ مِنْ مَخْرَجِ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ وَإِنْ انْكَسَرَ فَصَحِّحْ كَمَا مَرَّ۔ مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں رد کی چوتھی صورت کو ذکر کرتے ہوئے، وَلَوْ مَعَ الثَّانِي اگر ثانی کے ساتھ من لا يُرَدُّ عَلَيْهِ ہو، یعنی اگر شوہر یا بیوی کے ساتھ مختلف الجنس وہ وارث ہوں جن پر رد ہو سکتا ہے، تو من لا یرد علیہ کو اپنا حصہ دینے کے بعد باقی ماندہ مال کو من یرد علیہ کے مسئلے پر تقسیم کر دو۔ اگر ان کے سہام پر برابر تقسیم ہوں، مثلا میت نے زوجہ، 4 جدات اور 6 اخیافی بہنیں چھوڑ دی، تو اس صورت میں من لا یرد علیہ کا اقل مخرج 4 ہے۔ زوجہ کو اس کا ربع یعنی 1 حصہ دینے کے بعد 3 حصے رہ جائیں گے جو من یرد علیہ کے سہام پر برابر تقسیم ہوتے ہیں، کیونکہ اخیافی بہنوں کا حق ثلث یعنی 2 ہے اور جدات کا سدس یعنی 1 ہے، تو اس صورت میں 2 اور 1 3 چونکہ باقی رہ گیا تھا تو وہ ان میں برابر تقسیم ہو جائے گا۔ البتہ اس میں پھر چونکہ من یرد اور ان کے سہام میں کسر واقع ہو رہی ہے، اس لیے کہ جدات تو 4 ہے اور سہام 1 ہے، اور خیفی بہنیں جو ہے وہ 6 ہیں اور سہام ان کے 2 ہیں، تو اس کسر کے لیے اب تصحیح کی ضرورت ہوگی۔ پس ہم نے پھر جب غور کیا تو اخوات اور جدات دونوں کے عدد رؤوس و عدد سہام میں نسبت دے کی، تو 4 جدات اور ان کے سہام میں تباین کی نسبت ہے اور 6 اخوات اور ان کے سہام میں توافق کی نسبت تھی، تو ہم نے ان کے عدد رؤوس کا وفق اور جدات کے عدد رؤوس کو لے کر اس کو آپس میں ضرب دے دی، تو 3 وفق جو ہے وہ 3 بنتا ہے، 3 اور 4 کو ہم نے ضرب دے دی تو 12 ہو گیا۔ تو اب اس 12 کو ہم اصل مخرج میں یعنی 4 میں ضرب دیں گے تو 12 4 48 ہو جائے گا، اور اس 48 سے اصل مسئلہ اب بنے گا۔ جب 48 سے ہم اصل مسئلہ بنا دیں گے تو اب جس کو جتنے حصص ملے تھے، مثلا زوجہ کو ربع ملا تھا اور ربع 1 تھا، تو لہذا 1 کو 12 میں ضرب دے دیں گے تو 12 × 12 زوجہ کا ہو جائے گا ربع، اور باقی جو 36 رہ جائیں گے تو اس 36 میں سے جو ہے 2 ثلث وہ اخوات کے ہو جائیں گے اور 1 ثلث جو ہے
وہ جدات کے ہو جائیں گے. جدات کو بھی ایک ملا تھا تو لہذا 12 جدات کے لیے ہو جائیں گے. اب 4 جدات ہے اور 12 3 جو ہے سب کو مل جائیں گے اور 6 اخوات کو 2 ثلث مل جائیں گے یعنی 24. تو ہر ایک کو جو ہے 6 مل جائے گا. اس طریقے سے اب یہ جو ان کے سہام اور تعداد میں کثر واقع ہو رہی تھی یہ ختم ہو جائے گی. تو یہی مسئلہ مصنف علیہ الرحمہ بتا رہے ہیں. تو فرماتے ولو مع ثانی، اور اگر رد کی دوسری صورت کے ساتھ یعنی من یرد علیہ اگر مختلف انواع ہو، من لا یرد علیہ اگر یہ ایسی من یرد علیہ من لا یرد علیہ کے ساتھ آ جائے تو فاقسم ما بقی من مخرج فرض من لا یرد علیہ علی مسئلۃ من یرد علیہ. تو آپ جو ہے تقسیم کر لیں من لا یرد علیہ کے فرض کے مخرج سے جو باقی رہ جائے، من لا یرد علیہ کے مخرج سے جو باقی رہ جائے اس کو آپ تقسیم کر دیں علی مسئلۃ من یرد علیہ من یرد علیہ کے مسئلے پر، کزوجۃ و 4 جدات جیسے کہ زوجہ و 4 جدات اور 6 اخوات ہوں. تو اس صورت میں یہی بنتی ہے کہ من لا یرد علیہ کا فرض ہم نے دے دیا تو ما بقی جو اس مخرج میں سے 3 باقی رہ گیا اس کو ہم نے جدات اور 6 اخوات میں تقسیم کر دیا. وَإِن لَمْ يَسْتَقِمْ فَاضْرِبْ سِحَابَ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ فِي مَخْرَجِ فَرْضِ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ. اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر پورا تقسیم نہ ہوتا ہو ما بقی یعنی جو ما بقی رہ جائے اس میں کثر واقع ہو رہا ہو تو پھر طریقہ کیا ہے، یعنی اگر مخرج سے شوہر یا بیوی کا حصہ دینے کے بعد ما بقی جو مال بچ جائے ان مختلف ورثہ کے حصوں پر برابر تقسیم نہ ہو سکے تو جن پر رد ہو سکتا ہے ان کی جمیع سہام کو شوہر یا بیوی کے فرض کے مخرج سے ضرب دے دی جائے گی. حاصل ضرب تمام ورثہ کے لیے مخرج ہوگا. اس کی صورت کیا ہوگی بھائی؟ اس کی صورت یہ ہے کہ مثلا 4 بیویاں ہیں کسی شخص کی مقتول کی، و 9 بنات اور 6 بیٹیاں ہیں اور 9 بیٹیاں ہیں، و 6 جدات اور 6 جدات ہوں. تو اس صورت میں اصل مسئلہ 24 سے بنے گا چونکہ پھر مسئلہ ردیہ ہے، لہذا ہم نے من لا یرد علیہ کے اقل مخرج یعنی 8 کی طرف اس کو رد کیا. پھر اس میں سے ہم نے من لا یرد علیہ کو ان کا حصہ یعنی ثمن دے دیا تو ما بقی 7 حصے رہ گئے جو من یرد علیہ کے مسئلہ جو کہ 5 ہے اس پر برابر تقسیم نہیں ہو سکتا. من یرد علیہ کا مسئلہ جو ہے وہ 5 کیسا ہے؟ 5 اس طرح ہے کہ 9 بنات کو 2 ثلثان ملیں گے اور 6 جدات کو جو ہے وہ 1 سدس ملے گا. تو 2 ثلثان 2 اور 2 4 ہو گئے اور 1 سدس اس کے ساتھ مل کے تو 5 ہو گئے. اب 7 جو ہے ان 5 پر تقسیم نہیں ہوتا، لہذا اس جب پورا تقسیم نہیں ہو سکتا تو من یرد علیہ کے جمیع مسئلہ یعنی 5 کو من لا یرد کے فرض مخرج یعنی 8 میں ضرب دے دی جائے گی تو حاصل ضرب جو ہے وہ 40 ہو جائے گا جس سے دونوں فریقوں کا مسئلہ پھر حل ہو جائے گا. اب جب 40 بن گیا تو اب ہر ایک کے حصے کو اب ہم جو ہے اس میں ضرب دے دیں گے. مطلب کیا ہے کہ زوجہ کو 1 ملا تھا تو 1 کو ہم مضروب میں یعنی 5 میں ضرب دے دیں گے، ان کو 5 مل جائے گا، 1 5 5 اور باقی جو بنات ان کو 4 تھا تو اس 4 حصے کو ہم 7 میں ضرب دے دیں گے یعنی اس کو ہم من لا یرد علیہ کے مخرج میں ضرب دیں گے اس سے جو باقی رہ گیا تھا تو 7 4 28 بنات کا ہو جائے گا اور جو جدات ہیں ان کو 1 ملا تھا تو 1 کو من لا یرد علیہ کے مابقی مخرج یعنی 7 میں ضرب دے دیں گے، 7 جو ہے وہ جدات کا ہو جائے گا.
تو یہی بیان فرما رہے وَإِن لَمْ يَسْتَقِمْ اگر حصص پوری تقسیم نہ ہوتے ہو فَضْرِبْ سِحَامَ مَن يُرَدُّ عَلَيْهِ تو من یرد علیہ کے سہام کو آپ ضرب دے دیں فی مخرج فرض من لا یرد علیہ من لا یرد علیہ کے مخرج کے فرض مخرج میں آپ اس کو ضرب دے دیں تو من یرد علیہ کے سہام کل 5 ان کو ہم نے من لا یرد علیہ کے فرض کے مخرج یعنی 8 میں ضرب دے دیا تو 40 سے مسئلہ بنا کا 4 زوجات جس طرح کی 4 بیویاں کسی کے وطن سے بناتن اور 9 بیٹیاں ہیں وسط جدات اور 6 دادیاں ہوں ثم اضرب سہامہ اب یہاں سے مصنف علیہ رحمہ فرما رہے کہ ہر فریق کے حصے کو جاننے کا طریقہ کیا ہوگا تو اس کی تفصیل یہ کہ ثم اضرب سہامہ من لا یرد علیہ فی مسئلۃ من یرد علیہ پھر من لا یرد علیہ کا حصہ اگر جاننا ہے تو اس کے حصے کو آپ ضرب دے دیں من یرد علیہ کے مسئلے میں تو ثم اضرب سہامہ من لا یرد علیہ من لا یرد علیہ کے حصے کو آپ ضرب دے دیں فی مسئلۃ من یرد علیہ من یرد علیہ کے مسئلے میں تو من لا یرد علیہ کا حصہ 1 تھا تو اس کو من یرد علیہ کے مسئلے میں یعنی 5 میں ضرب دے دیا تو 5 ان کو ملا وَسِحَامَ مَن یرد علیہ فی ما بقی من مخرج من لا یرد علیہ اور اگر من یرد علیہ میں سے ہر فریق کا حصہ جاننا ہے تو من یرد علیہ کے سہام کو ضرب دے دیں فی ما بقی من مخرج من لا یرد علیہ من لا یرد علیہ کے مخرج میں جو باقی ہو اس میں اس کو ضرب دے دیں تو من یرد علیہ میں سے بنات کا حصہ جو تھا وہ 4 تھا تو 4 کو ہم نے من لا یرد علیہ کے مابقی مخرج میں سے مابقی یعنی 7 میں ضرب دے دی تو ان کا حصہ 28 ہو گیا اور جدات کا حصہ 1 تھا تو اس کو من لا یرد علیہ کے مخرج میں سے مابقی 7 میں ضرب دے دی تو جدات کو 7 ملا وَإِنْ كَسَرَ مَا مَرَّ اب اگر اس میں کسر واقع ہو جائے تو اس کی پھر دوبارہ تصحیح کر جس طرح کی پہلے گزرا تصحیح کے ضوابط مثلا یہاں پر اب زوجات 4 ہے اور ان کو 5 ملا ہے تو 4 اور 5 میں اب جو ہے کسر واقع ہو گیا اسی طرح جدات جو ہے وہ 6 ہے اور ان کو حصے 7 ملے ہیں تو 7 اور 6 میں کسر واقع ہو رہا ہے پورے تقسیم نہیں ہو رہا تو اس کسر کو اگر ختم کرنا ہے تو اس کے لیے وہی کسر کے ضابطے ہیں دونوں میں ہم دیکھیں گے کہ تباین ہے یا توافق ہے تو دونوں میں ظاہر ہے کہ تباین ہے توافق نہیں ہے 2 مختلف حصے سے اور دونوں میں سے ہر ایک میں جو ہے تباین واقع ہے تو لہذا عدد رؤوس کو اصل مخرج میں ضرب دے دیں گے پھر جو حاصل ہوگا تو اس طریقے کو پھر اس کو ہم تقسیم کریں گے تو اس طریقے سے یہ کسر ختم ہو جائے گا جس کی تفصیل سبق نمبر 363 میں گزر چکی ہے آپ حضرات اس کو ایک نظر دوبارہ ایک مرتبہ سماعت کر لیں تاکہ صحیح طریقے سے یہ سمجھ میں آ جائے بہرحال عزیز طلبہ حل کتابت کے لیے اتنی تشریح کافی ہے باقی ان مسائل کو سمجھنے کے لیے میراث کے فن پڑھنا انتہائی ضروری ہوگا اس کو پڑھنا ہر ایک طالب علم کے لیے ضروری ہے تاکہ پریکٹیکلاً یہ مسائل جب تک انسان حل نہ کرے اس وقت تک یہ حل نہیں ہوتے بہرحال آپ حضرات سبق کو خوب غور سے سنے سمجھے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین